الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم نے پارہ نمبر 2 ختم کیا ہے، اب اس کا ہم خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 2 کے پہلے رکوع کے اندر تحویل قبلہ اور امت وسط کی امامت کا اعلان ہے، یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی سمت قبلہ مقرر ہونے پر نادان کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے پھر گئے ہیں نادانوں، مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں۔ سمت کو قبلہ بنانے کے یہ معنی نہیں کہ اللہ اسی طرف ہے، یہ بھی اچھی طرح جان لیں کہ جس طرح بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کر کے مسلمانوں کو فائز کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے نیکی اور حق پرستی کی زندہ شہادت ہیں، اسی طرح تمہیں بھی تمام دنیا کے لیے نیکی و حق پرستی کی شہادت بننا ہے۔ تحویل قبلہ کا ایک مقصد یہ بھی دیکھنا تھا کہ کون لوگ ہیں جو جاہلیت اور حسب و نسب کی غلامی میں مبتلا ہیں اور کون ہیں جو ان بندشوں سے آزاد ہیں۔ تحویل قبلہ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طبعی خواہش کے تحت بار بار بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیے جانے کے حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے۔ ہم نے ان کی خواہش پوری کر دی، لہٰذا اب اپنا رخ عبادت کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے ایمان والوں کو بھی سمجھایا گیا کہ تم اہل کتاب کی روش پر نہ چلو، وہ تمہیں راہ راست سے بھٹکا دینا چاہتے ہیں۔ پھر جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر مقصود قبلہ اور یاد الہی، یعنی قبلے کی طرف رخ کرنے کا مقصد اور اللہ کی یاد کا کیا مسئلہ ہے۔ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی سمت قبلہ ہے، اصل چیز وہ رخ نہیں بلکہ مطلوب و مقصود بھلائیاں ہیں۔ مسلمانوں، ان بھلائیوں کی فکر کرو، یعنی جو قبلہ کی سمت ہے یا ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ ایک رخ ہے، وہ اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دشمنان دین سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ ہی سے ڈریں تاکہ اللہ تم پر نعمتوں کی تکمیل کر دے اور تمہیں ہدایت سے نوازے۔ تمہاری ہدایت کے لیے سمت قبلہ کے تعین کے ساتھ وہ رسول عظیم بھی بھیج دیا گیا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ علوم سکھاتا ہے جن سے تم بالکل بے خبر تھے۔ اور پھر اس کے بعد انعام کے طور پہ اللہ نے فرمایا اس کے اندر کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تقسیم انعامات میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکر بجا لاؤ، ناشکری کبھی نہ کرنا۔ پھر تیسرے رکوع کے اندر راہ حق کے شہید اور صفا اور مروہ کی سعی کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا کہ ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، بیت اللہ قبلہ مقرر ہو گیا، اب تم امت وسط قرار پائے، اب تم شہادت حق کی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ یعنی شہادت حق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ختم نبوت ختم ہو گئی ہے، اب ان کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے اوپر ہے کہ انہوں نے شہادت حق ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کام کرنا ہے کہ امت مسلمہ نے اب یہ مسئلہ سنبھالنا ہے نبی علیہ السلام کے بعد کہ سب لوگوں تک دین کی شہادت کو یا اس کی گواہی کو پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ راہ حق ایسی برکت والی ہے کہ اس میں جان دینے والے شہید کہلاتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں۔ مسلمان کا کام یہی ہے کہ اس پر آزمائشیں آئیں، پھر دیکھیے گا کہ اس پر عنایت الہی کی کس طرح بارش ہوتی ہے اور وہ کس طرح مشکلات میں نجات کی راہ پا لیتے ہیں۔ مشرکین مکہ جو ہے صفا اور مروہ پر بت پوجتے تھے، حالانکہ یہ پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں۔ جو حج و عمرہ کرے وہ ان کے درمیان سعی کرے۔ حق پوری طرح واضح ہو چکا ہے، اب حق چھپانے والے کے لیے اللہ کے ہاں لعنت کے وہ لوگ مستحق ہیں۔ اور سنو، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور بحالت کفر میں مر گئے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ پھر چوتھا رکوع آتا ہے، چوتھے رکوع کے اندر ذات الہی کے آفاقی دلائل اور مشرکین کی تردید ہے، یعنی معبود حقیقی ایک ہی ہے، اس کی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے ہر جگہ اور ہر شے میں موجود ہیں، آسمان و زمین کی ساخت میں، دن رات کے آنے جانے میں، بحری سفر، تجارت کے لیے سمندروں میں چلنے والے جہازوں میں، بارش، زمین میں اگنے والی نباتات میں، ہواؤں کی گردش میں، زمین و آسمان کے درمیان مسخر بادلوں میں بے شمار نشانیاں ہیں، مگر ذات باری تعالیٰ ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل پہچانتے ہیں اور
ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے کہ اللہ کے گرویدہ ان کو ہونا چاہیے تھا۔ کاش ان مشرکوں کو آج ہی احساس ہو جائے کہ سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو رکوع نمبر 5 ہے اس میں حلال و حرام کی تمیز اور اظہار حق کا حکم ہے، اور فرمایا گیا کہ اب نسل انسانی سے مخاطب ہو کر ارشاد ربانی ہے کہ لوگوں زمین کی حلال اور طیب چیزیں استعمال کرو اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، اس کا کام تو برائی بے حیائی پر لگانا ہے، اس کی خواہش ہے کہ تم رب پر جھوٹے الزام نہ لگاؤ، یعنی شیطان چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر جھوٹے الزام لگائیں۔ خبردار، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر بے خبر اور گمراہ آباء و اجداد کے پیچھے نہ چلنا، تم نیکی اور بھلائی کی بات سنو اور بہرے گونگے اندھے نہ بن جاؤ۔ مسلمانوں، تمہارے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، مردار خون، خنزیر کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا کھانا یا کوئی بھی چیز وہ حرام ہے۔ ظرف اضطراری حالت میں حدود الہی کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال گناہ نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے واضح ہدایت آ جانے کے باوجود اپنی مصلحتوں کی خاطر حق کو چھپاتے ہیں، اسی طرح دنیا کمانے کے دھندے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یہ لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ پھر رکوع نمبر 6 ہے، اس میں اسلام میں نیکی کا تصور اور رسائل قصاص اور دیت اور وصیت کے احکام ہے۔ محض مشرق یا مغرب کی طرف منہ موڑ لینے کا مطلب نیکی نہیں ہے، یعنی پہلے بتایا گیا تحویل قبلہ کے اندر منہ موڑا مسلمانوں نے، تو بتایا گیا صرف خالی وہی نیکی نہیں ہے، وہ صرف ایک ڈائریکشن ہے۔ محض مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا نیکی نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ وفاداری اور نیکی کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یوم آخرت، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی محبت کی خاطر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کی خدمت اور غلاموں کی آزادی کے لیے تعاون کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وعدے پورے کرو، تنگی اور مصیبت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر سے کام لو۔ پھر اس کے بعد قصاص کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حکم خداوندی یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہو بدلے میں اسی سے اس کا بدلہ لیا جائے، آزاد یا غلام، مرد یا عورت، جو بھی قتل ہوا، مقتول کے بدلے اسی کو قتل کیا جائے۔ اگر مقتول کے ورثہ خون بہا لینے کے لیے تیار ہو جائیں تو احسان مندی کے ساتھ ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یاد رکھو، اس قانون اور قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، وصیت کرنا تم پر لازم ہے، اسے پورا کرنا دوسروں کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا جو وصیت سنے اور بعد میں اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہے۔ وصیت کرنے والا دانستہ یا دانستہ کسی کی حق تلفی کر جائے، اس میں اصلاح کی گنجائش ہے۔ پھر آگے رکوع نمبر 7 میں روزے کے احکام کا ذکر آ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزے کی تاریخ بہت قدیم ہے، صرف تم پر ہی نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ مقصد یہ ہے کہ تم روزے کے ذریعے لعلکم تتقون، یعنی تقویٰ کی صرف تم میں پیدا ہو جائے۔ یہ گنے چنے دن ہیں، ٹھیک ہے، جو شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے وہ بعد میں قضا کر لے۔ جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو ان پر مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ رمضان کے مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن اترا۔ قرآن نوع انسانی کے لیے دستور ہدایت ہے۔ دیکھیں، ہم نے تراویح میں پڑھا قرآن، لیکن اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے ہم ایک بادشاہ کا فرمان آیا، ہمارے پاس خط آیا اور ہم اس خط کو صرف پڑھتے رہیں اور اس پہ عمل نہ کریں تو بادشاہ کا تو حکم نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا کا حاکم بادشاہ ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، سمجھیں گے نہیں تو ہم کیا فائدہ۔ تو رمضان کے مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن اترا۔ قرآن نوع انسانی کے لیے دستور ہدایت ہے۔ یہ کتاب حق راہ راست دکھانے والی ہے اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی تعلیم پر مشتمل ہے۔ پھر آگے ہے کہ قضاء کا حکم تمہاری آسانی کی خاطر ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ رب تعالیٰ بہت قریب ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، دعا کو قبول کرتا ہے، پس اسے پکارو، اس کے حکموں کو مانو اور اسے ہدایت سے اسی کو ہی نوازتا ہے جو اس کے حکم کو مانتا ہے۔ ایمان والو، رمضان کی راتوں میں اپنی خواتین کے ساتھ تعلق سے کی اجازت ہے۔ صبح صادق تک کھاتے پیتے رہو، پھر رات تک اپنا روزہ مکمل کر لو، یعنی جو ہم مغرب کی نماز تک پورا کرتے ہیں،
اور اس کے بعد اسی طریقے سے رمضان شریف میں پرہیزگاری کی تربیت کا بھی اس کے اندر ذکر ہے، اور حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ پھر رکوع نمبر 8 ہے، اس میں اقام جہاد اور مسائل حج کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتیں لوگوں کے لیے تاریخ اور حج کے ایام متعین کرنے کی علامات ہیں۔ جیسے یہ رمضان شروع ہوا ہے تو ہم نے چاند دیکھ کے رمضان کے مہینے کا آغاز کیا ہے۔ دیکھو حج کے دنوں میں گھروں کے دروازوں سے داخل ہوا کرو، ایام جاہلیت کی طرح پچھلے دروازوں سے داخل ہونے میں کوئی بھلائی نہیں۔ نیکی تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے۔ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا۔ جہاں مشرکین کو پاؤ ان کے ساتھ سختی کرو، لیکن مسجد حرام کے قریب مت لڑنا یا ادھر جائز نہیں، یعنی اگر مشرکین وہاں لڑیں تو ان کو پھر ان سے لڑائی کرو۔ شرک قتل کرنے سے زیادہ سخت جرم ہے۔ لڑائی جاری رکھو یہاں تک کہ شرک مٹ جائے اور دین اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے۔ حرمت والے مہینوں میں لڑنا جائز نہیں، مگر ان مہینوں میں دشمن پہل کر دے تو پھر بیٹھے رہنا بھی ٹھیک نہیں، بلکہ زیادتی کی سزا پوری دو انہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پوری کرو اور ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ پھر حج اور عمرے کی نیت کا بیان ہے کہ اس کو اگر نیت کرے تو اس کو پورا کرے، جب تک قربانی اپنے مقام پہ نہ پہنچ جائے سر نہ مڑوائے۔ یہ عمرے کے احکام بھی یہاں بتائے جا رہے ہیں کہ جب تک قربانی نہ ہو جائے تو اس کے بعد حج پہ تو اس وقت تک اپنے سر نہیں، اپنے ٹرن نہیں کروانی۔ کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو سر منڈوا لے، لیکن فدیہ میں روزے رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی دے۔ جو شخص عمرے اور حج کی اکٹھی نیت کرے وہ حسب مقدور قربانی کرے۔ عمرے اور حج کی اکٹھی نیت کو حج تمتع بھی کہتے ہیں۔ اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے رکھے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر رکھے۔ باہر سے آنے والے حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کر سکتے ہیں۔ حج کے بقیہ احکام اور نوع انسانی کی 2 قسموں کا بیان رکوع نمبر 9 میں آ رہا ہے۔ اب رکوع نمبر 9 پہ جب ہم جاتے ہیں، یہ ٹوٹل 16 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ہم 9ویں پہ پہنچے ہیں۔ جو شخص حج کی نیت کرے وہ حج کے دوران برائی سے اور برے کاموں سے اور اللہ نے جو چیزیں بیان کی ان سے بچے، ٹھیک ہے، اور لڑائی جھگڑے والا بھی کام نہ کرے۔ اس میں کچھ حج کے بھی احکام ہیں اور اسی طریقے حج کا بیان ہو کہ ارکان حج کو پورا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو، جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو۔ محض دنیا کے طلبگاری کے لیے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں جو صرف دنیا کا ہی طالب ہے، یعنی یہاں پر اس دعا کا ذکر ہو رہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب حج پہ بھی جائیں تو جگہ جگہ پر طواف میں بھی اور جگہوں پر بھی یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اس رکوع کے اندر کیا ہے، رکوع نمبر 9 کے اندر۔ پھر آگے اسی رکوع میں اور بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، خدا کو گواہ ٹھہرا کر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کوئی ذاتی غرض نہیں، ہم لوگوں کی بھلائی کی خاطر کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ حق کے بدترین دشمن ہیں۔ جب کسی ایسے شخص کو اقتدار ملتا ہے تو اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے، قتل و غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو رضا الہی میں اپنی جان کھپا دیتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ایمان والو، پھر کہا جاتا ہے اے ایمان والو دین میں پورے یا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر ان تمام ہدایات کے باوجود تم نے نہ مانا اس کو تو خدا کے عذاب سے نہ بچ سکو گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 10 شروع ہوتا ہے، اس میں آزمائش جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ مسلمان بنی اسرائیل کے بعد جب منصب امامت پر فائز ہوئے، یعنی ہم سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس اس دنیا کی امامت تھی، پھر اللہ نے ہمیں مسلمان امت کو اس پر فائز کیا، اور انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنی پیش رو اقوام کو دیکھ کر انہیں دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اپنے اس منصب سے محروم کر لیا، یعنی پرانی قوموں نے اپنے آپ کو اس منصب سے محروم کیا کیونکہ وہ دنیا پرستی میں گرفتار تھے، اور اس لیے ہمیں آج مسلمانوں کو یہ کام نہیں کرنا۔ بلا شبہ آج کافر اپنی عارضی دولت اور مالی اقدار کے نشے میں مست ہے، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر آخرت میں پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ پھر آگے مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم یقیناً حق پر ہو، مگر راہ حق میں کچھ مشکلات ضرور آتی ہیں، لہٰذا اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہیں آزمائے بغیر ہی جنت جیسی نعمت سے نواز دیا جائے گا۔
تم سے پہلے لوگ ایمان والوں کو بڑے سخت امتحان لیے گئے، وہ سختیوں و مصائب کے طوفانوں سے اس طرح ہلا کر رکھ دیے گئے کہ وقت کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے چیخ اٹھے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی، ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بتایا گیا کہ دین کے رستے میں مشکلیں بھی آئیں گی، لیکن آپ نے اس کے اوپر اللہ سے ہی مدد مانگتے رہنا ہے، کسی اور طرف نہیں جانا۔ پھر آگے رکوع نمبر 11 ہے، شراب اور جوئے اور مشرکین سے نکاح کا بیان اس کے اندر آ رہا ہے۔ ایمان والوں، مشرک حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے پر بہت معترض ہے، ان کو بتاؤ کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا واقعی گناہ کی بات ہے، مگر راہ حق سے روکنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، ان کے بندوں کو مسجد حرام سے روکنا، حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی آیات اتاری کہ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم یہ لوگ دریافت کرتے ہیں، انہیں بتلا دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑی خرابی ہے، لیکن کچھ تھوڑے بہت فائدے بھی ہیں، لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو تمہارے پاس زائد ضرورت ہو، یہ بھی آگے خرچ کرنے کے بارے میں بتایا گیا کہ جو تمہارے پاس زائد ضرورت ہو وہ اللہ کے راستے میں دے دیا کرو، یتیموں کو اپنے ساتھ ملا کر رکھو، ان کا علیحدہ انتظام کرو، سارا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے، نیت میں فساد ہے یا اصلاح۔ مشرک عورتیں اپنے جمال کے باعث تمہیں جتنی بھی پسند ہو، لیکن ایمان لانے سے پہلے ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا، ایسی عورتوں سے تو مومن غلام عورتیں بہتر ہیں۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ ان سے نکاح نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کا بیان ہوا جیسے کچھ آیات کے اندر، تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان میں سے بھی کوئی مشرک عورتیں بھی ہیں، اہل کتاب میں سے بھی ہیں، تو ان سے بہتر وہی ہیں جو مسلمان ہیں، چاہے وہ غلام عورتیں کیوں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آگے مزید بتایا جا رہا ہے کہ طلاق کے احکام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور عورتوں کے کچھ احکام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کچھ اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں، اس کے اندر ان کے قریب نہ جاؤ، پھر عورتیں تمہارے اختیار میں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو کہ آخر تمہیں اس کے حضور پیش ہونا ہے، اور ایسی قسمیں ہرگز نہ کھاؤ جو نیکی، تقوی اور مقصد اصلاح کے خلاف ہوں۔ بیہودہ قسموں پر مواخذہ نہیں، لیکن جو قسمیں دل کے قصد اور ارادہ کا نتیجہ ہوں ان پر باز پرس ہوگی۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھا لیں، وہ 4 ماہ کے اندر قسم توڑ دیں اور اپنی عورتوں سے رجوع کر لیں، قسم کا کفارہ ادا کر لیں، ورنہ 4 ماہ کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ طلاق والی عورتوں کی عدت 3 حیض ہے۔ ایمان والوں کی عورتیں اپنے حمل کو بالکل نہ چھپائیں۔ ایک طلاق کی صورت میں خاوند کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ یاد رکھو، مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں، ہاں عورتوں پر مردوں کی فوقیت ایک فطری امر ہے۔ پھر طلاق اور رجوع اور عدت کے احکام آگے مزید رکوع نمبر 13 میں آ رہے ہیں کہ 2 دفعہ طلاق دینے کی صورت میں عورت کو الگ کرنا یا اس سے رجوع کرنا دونوں طرح جائز ہیں، مگر رکھو تو شرافت سے اور چھوڑ دو تو احسان کے ساتھ۔ جو کچھ عورتوں کو دے چکو، اس میں سے کچھ ہتھیانہ کسی طور پر جائز نہیں، یعنی حق مہر کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں اگر یہ خطرہ ہو کہ تم رشتہ زوجیت میں منسلک ہو کر اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکو، تو عورت تمہیں مہر واپس کر کے طلاق یا خلا حاصل کرنا چاہے تو ایسا کر لو، دیکھو اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرنا۔ پھر 2 دفعہ طلاق کا بتایا جا رہا ہے کہ 2 کے بعد اگر تیسری طلاق بھی ہو جائے تو رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، الا یہ کہ یہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کرے، پھر وہ کسی بھی وقت اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے، پھر یہ عورت پہلے خاوند کے نکاح میں آنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ جاننے والوں کے لیے اللہ احکام کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ مسلمانوں، اگر تم 1 یا 2 طلاق دو، عدت گزرنے سے پہلے چاہو تو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر لو۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد رکوع نمبر 14 کے اندر احکام رضاعت اور عدت اور عقد ثانی کا تذکرہ ہے۔ مسلمانوں، جب کسی ایک عورت کو 1 یا 2 طلاقیں ہو جائیں تو عدت گزرنے سے پہلے اپنے خاوند سے آپس میں رضامندی کے ساتھ رجوع کرنا چاہے، یا عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شوہر سے شرافت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو تم ہرگز رکاوٹ نہ بنو۔ طلاق دینے کے بعد جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کے بچے کی پوری مدت تک ان کی کیئر کی جائے تو ان کی مائیں ان کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ دودھ پلانے کے دوران ان کا نان نفقہ باپ کے ذمہ ہوگا۔
ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مزید جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں ان کی عدت کا ذکر ہے کہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے بارے میں شرافت کے ساتھ جو طے کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھو زمانہ عدت میں اشارتاً ان کے ساتھ نکاح کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی دل میں یہ ارادہ رکھنا کوئی گناہ ہے۔ عدت گزرنے کے بعد اس کو نکاح کا پیغام بھیجنے کی صورت نکالی جائے گی۔ اس طرح عدت گزرنے تک ان کا عقد نکاح کا فیصلہ ہرگز نہ کرنا۔ پھر رکوع نمبر 15 ہے، سیکنڈ لاسٹ رکوع آئی تھنک یہ، تو اس کے اندر حق مہر کی ادائیگی اور نماز کی پابندی کا ذکر ہے۔ آپ یہ دیکھیں نماز کی پابندی کا ہر جگہ ذکر آ رہا ہے، یعنی کوئی سپارہ کوئی صورت آپ کو نماز کی پابندی سے خالی نہیں ملے گی۔ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اگر عورتوں کو طلاق دو تو تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو تو نہ حق مہر مقرر کیا ہو، تو اس صورت میں انہیں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کر لو۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے آگے دنیاوی معاملات میں الجھ کر کہیں نمازوں کی پابندی میں فرق نہ پڑے، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ جنگ اور حالت خوف میں خواہ پیدل ہو سوار ہو جس طرح ممکن ہو نماز ادا کرو۔ دیکھیں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے، ایسے ہی ہے جیسے کوئی غلام اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی جھک جاتے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں، کبھی سلام کرتے ہیں۔ یہ سارا ہم اللہ کی عبادت کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم کچھ حق ادا کریں اس کی بندگی کا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اسی طرح حالت خوف کے اندر اور جنگ کے اندر بھی نماز کا ذکر ہے کہ جب جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو معروف طریقے کے مطابق اللہ کو یاد کرو۔ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں ان کو ان کے نان نفقہ وغیرہ کا انتظام کرو، اور گھر سے نہ نکالا جائے ان کو، اگر وہ خود چاہیں تو ان کی ذمہ داری ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اچھا پھر آگے ہے کہ اچھا آخری رکوع کے اندر ہاں جی یہ آخری رکوع آ رہا ہے اس کا، ٹھیک ہے، 16واں رکوع ہے۔ تاریخ بنی اسرائیل کے 2 اہم واقعات کا اس میں ذکر آ رہا ہے۔ ان خانگی مسائل کے بعد اب پھر بنی اسرائیل کی تاریخ سے چند واقعات کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے ذکر ہو رہا ہے کہ ہم سے پہلے ان کی ذمہ داری تھی لوگوں کی اصلاح کی، اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا واقعات ہوئے ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ ان خانگی مسائل کے بعد اب بنی اسرائیل کی تاریخ سے چند واقعات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود دشمن کے ڈر سے اپنا وطن چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، بس اپنے ہاتھ اپنے لیے انہوں نے اخلاقی اور سیاسی موت اختیار کر لی۔ پس ان کی ایک نسل کے بعد دوسری نسل آئی، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں اثر نو زندگی بخشی، دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ مسلمانوں سے فرمایا گیا یہاں پہ کہ تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا، بلکہ وقت پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، راہ حق میں قرض دینا، اللہ کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کرے گا۔ اس واقعے کو بھی یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے اس دور کے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر فرما دیجئے، اس کی قیادت میں ہم جہاد کریں گے۔ پیغمبر نے فرمایا ایسا نہ ہو جہاد کا حکم آنے کے بعد تم جہاد سے منہ پھیر لو۔ قوم نے کہا یہ کس طرح ممکن ہے، خصوصاً ہمارے دشمنوں نے جب ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے، ہمیں وطن سے بے وطن کر دیا، مگر جب جہاد کا حکم آیا تو کچھ ان میں سے کچھ کے سوا سب جو ہیں پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا امیر مقرر فرمایا ہے، تو کہنے لگے اس غریب آدمی سے زیادہ تو ہم خود امارت کے مستحق ہیں۔ یعنی طالوت جو تھا وہ کافی زیادہ سمجھا جاتا تھا غریب لوگوں میں سے، لیکن اس کے اندر قابلیت بہت زیادہ تھی، تو اللہ نے اس کو امیر مقرر کر دیا، تو انہوں نے اس پہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور فرمایا گیا کہ اللہ نے اس کو تم پر چن لیا ہے، اسے علمی اور جسمانی اہلیتوں سے نوازا ہے، بس اگر تم اس کی امارت کا نشان معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی ایک نشانی اس صندوق کی واپسی ہوگی جس میں تمہارے لیے سکون ہے، یعنی اس میں تابوت سکینہ کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اسے فرشتے تمہارے پاس اٹھا لائیں گے۔ طالوت کا جالوت سے مقابلہ اور حق کی فتح کی بھی آگے ذکر آ رہا ہے اس کے اندر، اسی پارے کے آخر میں، کہ جب طالوت فوجیں لے کر دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا راستے میں ایک دریا آئے گا، وہاں اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہوگی، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا، میرا ساتھی وہ ہے جو 1-2 چلو پیلے سیر ہو کر اس دریا سے پانی نہ پیے گا۔
ٹھیک ہے، جب دریا آیا تو چند ایک کے سوا سب نے خوب پانی پیا۔ امیر لشکر کا کہا پورا ہوا، پانی پینے والوں کی ہمت جواب دے گئی۔ دریا پار کرتے ہی کہنے لگے ہم میں جالوت اور اس کی افواج کے ساتھ مقابلہ کرنے کی سکت یا ہمت نہیں، مگر جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے وہ کہنے لگے نہیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعتیں بڑے لشکروں پر اللہ کی توفیق سے غالب آ گئی ہیں۔ جالوت اور اس کی افواج سے سامنا ہوا تو حق پرست کہنے لگے اے اللہ ہمیں صبر کی قوت عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا، وہ والی دعا یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا یہ والی جو دعا ہے یہ جالوت کے لشکر کے سامنے پڑھی گئی، ٹھیک ہے۔ آپ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ٹھیک ہے، یہ والی دعا ہے۔ جالوت اور اس کی فوج سے سامنا ہوا تو حق پرست کہنے لگے اے اللہ ہمیں صبر کی قوت عطا فرما، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ کے حکم سے جالوت اور اس کا لشکر شکست کھا گیا۔ جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کر ڈالا۔ اللہ جل شانہ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت اور علم سے نوازا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ ایک گروہ کا زور دوسری جماعت کے ذریعے توڑتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کا سارا نظام درم بھرم ہو جائے۔ تو یہ آج ہمارا دوسرا سپارہ سیقول ختم ہوا سورہ بقرہ کا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے والا اور اس قرآن کو اپنی زندگی میں رہنما بنانے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔